شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلا جایا کرتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھیں کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا۔ جس دن جس بیوی کے لیے مقرر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنے کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ایک ٹولی میں حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری ٹولی میں حضرت زینب بنت جحش اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے جہاں رات رکنا ہوتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت کیوں گزارتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد کا تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش کرتی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی شہد کو مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گی۔ اے حضور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گی کہ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافر کے پھول کی بو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغافر کے پھول کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بو بالکل پسند نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ اس ٹولی حضرت عائشہ، سودا، حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے مغافر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بو کو بالکل ناپسند کرتے تھے۔ وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جن سے ذرا سی بھی بو آنے کا خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے مغافر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے قسم کھا کر فرمانے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اسی لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت جحش سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے تاکہ سب بیویوں کو ایک سا وقت مل سکے۔ جب آپ نے یہ قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ اس قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم نازل فرمائی جو کہ قرآن پاک کے 28 پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ شہد ایک حلال چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس قسم کا کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا ہے اس کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتلایا ہے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ بات راز میں رکھنا، بٹ تم نے راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز رہنے نہیں دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتلایا ہے کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ مجھے میرے رب نے بتلایا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاف کر دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورۃ تحریم آیت 1 تا 5۔ اللہ پاک اس واقعے کو یوں فرماتا ہے: اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا: سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک منہ سے نکلی بات ہمیشہ سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قسم کھانے کا کفارہ مقرر کیا ہے کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورۃ النجم میں اس طرح حکم ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔
آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ آج کے دور میں انسان زبان سے تو حرام نہیں بول رہے، انسان حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہم حرام کام کو سرانجام دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک حرام کام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔